بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مومیز لائف سٹائل۔ کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو فرینڈز، آج آپ لوگوں کو جیسا کہ معلوم ہے کہ 27ویں رجب کی رات ہے۔ اسلامک منتھ کا یہ اسلامک کیلنڈر کا یہ 7th منتھ ہے، جس کی 27ویں رات ہے آج، جس کو اللہ پاک نے بہت ہی فضیلت، بہت ہی بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ وہ اس لیے کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رات کو معراج نصیب فرمائی تھی اللہ پاک نے۔ انہوں نے 7 آسمانوں کا سفر کیا تھا اور عرش معلیٰ پر پہنچے تو آپ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دیدار نصیب فرمایا۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں میں اس ہستی کے جس کو اللہ پاک نے ہمارے لیے باعث نجات، باعث شفاعت، باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے محبت، اس سے عشق کی انتہا ہی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب ترین انسان بنا سکتی ہے۔ صبح میں نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کی تو مجھے بہت ہی دکھ ہوا۔ میں نے کہا کاش میں رجب پر ایک ویڈیو بناتی، تو میں نے کہا چلیں ہمت کرتی ہوں، بہت زیادہ لمبی ویڈیو نہیں کروں گی۔ دنیاوی ویڈیوز تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ڈیلی کی روٹین ہے، ویلاگز ہیں، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، یہ تو چلتا رہے گا دنیا کے ساتھ ساتھ، مگر بینگ اے مسلم یہ ایک ریالٹی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اس رات کو فضیلت دینی چاہیے، ان دنوں کو فضیلت دینی چاہیے جس کو فضیلت اللہ پاک نے دی ہے۔ ہمیں ان کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے اور ہمیں انہیں ہر دن سے ہٹ کر جو ہے ہمیں ان کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ ہر ٹائم کر سکتے ہیں، مگر وہ عبادت ان راتوں میں کیونکہ ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ رمضان المبارک میں 10 گنا ثواب سے 70 گنا ہو جاتا ہے، تو ان راتوں میں بھی اللہ پاک نے بہت ہی فضیلت جو ہے رکھی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو یہ جو اللہ پاک کی توبہ کے دروازے ہیں وہ اللہ پاک کھول دیتا ہے۔ تو خیر، ہر دن کی، ہر رات کی اپنی ہی ایک رحمت ہے، برکت ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر دن اور رات کی برکت۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اس ہستی کو پتہ ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں ہم، تو اللہ پاک نے ان راتوں کو ہمارے لیے وسیلہ بنایا ہے تاکہ ہم اپنی عبادت کریں، توبہ کریں، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور تاکہ اللہ پاک ہمیں ہمارے لیے بخشش کر سکیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر سکیں۔ تو یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک چھوٹا سا ایز اے اسٹوری سناتی ہوں جو کہ ہم اپنے بڑوں سے سنتے آئے ہیں۔ پہلے کے لوگ جو تھے وہ بہت اہتمام کیا کرتے تھے، ہمیں اپنے بزرگوں کو ہم نے دیکھا ہے جب رمضان المبارک آتا تھا یا اس طرح کی کوئی شب آتی تھی تو وہ بہت عبادت کیا کرتے تھے، بیری کے پتوں سے اکثر نہایا کرتے تھے اور ہمیں بھی نہلاتے تھے۔ تو اب سمجھ آتی ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے، انہوں نے ہمیں کبھی نہیں بتایا، تو بتایا تھا مگر بتانے سے جو ایکٹ ان کا تھا وہ ہمیں کبھی نہیں بھولے گا۔ اس طرح ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے آنے والے بچوں کو بتائیں نہیں، ان کو کر کے دکھائیں، تو ان کو بھی تب ان کو پتہ چلے گا کہ یار ایک رات آتی ہے کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ ساری رات عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں۔ رمضان المبارک میں دیکھیں بچوں کو خود پتہ ہوتا ہے کہ سحری ہے، افطاری ہے، ہم ان کو نہیں بتاتے، مگر ہر بچے کو پتہ ہوتا ہے اگر ہمارے گھر کا وہ انوائرمنٹ ہم کریٹ کریں گے یا ہم خود نماز پڑھیں گے، صرف کہیں گے نہیں، ان کو کہنے سے ایکٹ کرنا بہت زیادہ بہتر ہے، تو بچہ اس سے زیادہ سیکھتا ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کو ایز اے لیسن ہر ٹائم جو ہے وہ بتاتے رہیں۔ تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک بلایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استقبال کے لیے جو ہے وہ پیغمبروں کو منتخب کیا۔ سب سے پہلے جو ہے حضرت پہلے آسمان پر پہنچے، مسجد اقصیٰ کے بعد حضرت پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھولوں سے استقبال کیا۔ انہوں نے ان کو پورے آسمان کی، پہلے آسمان کی سیر کرائی، اس میں انہوں نے بہت کچھ دیکھا۔ دوسرے آسمان پہ پہنچے تو حضرت یحییٰ، زکریا، عیسیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ استقبال کیا اور ان کو دوسرے آسمان کی سیر کرائی۔ تیسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے، چوتھے آسمان پر پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے، پانچویں پر پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام نے، چھٹے پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا، ساتویں پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور ان کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی۔
اسی طرح انہوں نے 7 آسمانوں کی سیر کی۔ کہنے میں آیا ہے کہ یہ جو سفر تھا یہ خواب کے ذریعے تھا، مگر یہ ایک جسمانی سفر تھا۔ کروڑوں سالوں کروڑوں سال کی مسافت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں کرائی تھی، ایک ہی رات میں ان کو سفر کرایا تھا، کیونکہ وہ اللہ کا منتخب کیا ہوا سفر تھا، کوئی انسانوں کا نہیں تھا۔ تو کچھ بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں آسمان کی سیر کر دی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے کر پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، کیونکہ ان کا ٹھکانہ سدرۃ المنتہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہاں تک میں آپ کو لے آ سکتا تھا، آگے کا سفر آپ نے خود کرنا ہے، وہاں ان کے ورنہ ان کے جو ہیں وہ پر جل جائیں گے۔ تو آگے کا سفر اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتظام کیسے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو عرش معلیٰ تھا وہ جھوم رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، نور کے جو جتنے پردے تھے، جتنے عرش معلیٰ کے دروازے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں اللہ پاک نے ان کو کھول دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش معلیٰ پر قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، السلام علیکہ ایہا النبی، السلام علیکہ ایہا النبی، اس لیے کہا کہ السلام علیکم نہیں کہا۔ اگر السلام علیکم کہتے تو سب پر سلامتی ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف سلامتی بھیجی۔ تو آگے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السلام علینا، کہ میری امت پر بھی سلامتی ہو، قربان جاؤں اس ذات کے جس نے اس وقت بھی اپنی امت کو نہیں بھولا۔ ایسی فضیلت اللہ پاک نے یہ مقام صرف آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات پڑھی۔ آپ التحیات کا ترجمہ ضرور پڑھیں، التحیات للہ والصلوات، تو ضرور پڑھیے گا، بہت ہی خوبصورت اس کا ترجمہ ہے، نماز کا ترجمہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تحفہ عطا کیا، خود سے ملاقات کا تحفہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں تمہیں آج کے دن ایک تحفہ دیتا ہوں کہ وہ تحفہ یہ ہے کہ قیامت تک تمہارا اور میرا نام میں جوڑ رہا ہوں، اور قیامت تک تمہارا اور میرا نام آپس میں جڑا رہے گا۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب تک ہم محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا، اور یہ ہمارا ایمان ہے، کچھ کہہ لیں، ہمیں اللہ پاک اپنے ایمان پر قائم رہنے والا بنائے۔ بہت سی باتیں ہوئیں وہاں پر۔ اس کے علاوہ نمازیں جو تھیں پہلے 50 تھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امت پر فرض کی۔ پہلے جو ہوا کرتی تھیں 2 نمازیں ہوا کرتی تھیں، فجر اور عصر کی، مگر اللہ تعالیٰ نے نبی کی امت پر 50 کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، تو آپ اللہ تعالیٰ سے کم کروا کے، اسی طرح سلسلہ چلا، آپ پہلے گئے تو اللہ پاک نے 45 کی، پھر 40 کی، اور ایٹ دی اینڈ 5 نمازیں ہم پر، مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض ہو گئیں۔ تو خیر وہ سلسلہ تھا، اور وہ رات تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جلوہ، اپنا دیدار نصیب فرمایا۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے کوئی رات نہیں ہو سکتی، اور ہمیں اس میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اس رات کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے چھوٹا سا ایک وظیفہ ہے جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ویسے تو نماز کی عبادت کی کوئی انتہا نہیں ہے، آپ ہر وقت تسبیح بیان کریں، جتنی نماز پڑھیں، مگر ایک کنڈیشن ہے کہ آپ اتنی عبادت کریں جو آپ خود خشوع و خضوع سے کر سکیں۔ آپ کے دل میں جو ہے وہ یہ نہ آئے کہ ہم بوجھ سمجھ کے کر رہے ہیں، تو اللہ پاک اس نماز کو قبول کرے گا جس کو ہم خوشی کے ساتھ کریں گے۔ تو ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے رجب کی 27ویں شب کا۔ رجب میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رجب میں ایک رات ہے کہ جس میں نیک عمل کرنے والے کے لیے 100 برس کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے۔ جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے۔ اس کے بعد 100 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، 100 بار
استغفار پڑھے، 100 بار درود پاک پڑھے، اور اپنی دنیا و آخرت سے متعلق جس چیز کی چاہے دعا مانگے، اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ پاک اس کی سب دعائیں قبول فرمائے، سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہوں۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے یہ ایک وسیلہ بنایا ہے، ان راتوں کو فضیلت دے کے، ان راتوں رحمتوں بھری راتیں ہمارے لیے فضیلت وسیلہ ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکیں۔ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہم حقوق العباد بھی پورے کریں۔ کوشش کیا کریں کہ آپ کی زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہی چیزیں ہمارے لیے جو ہیں نجات کا ذریعہ بنیں گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب ترین انسان بنائیں گے۔ اپنے بچوں کو ضرور بتائیں، ضرور سمجھائیں، ان راتوں کی فضیلت بتائیں، ایز اے اسٹوری سنائیں، کیونکہ بچے ہم نہیں بتائیں گے، یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری، ہم نہیں بتائیں گے تو ان کو کوئی نہیں بتائے گا، اور جو ہم بتائیں گے ان پر وہی اثر کرے گا۔ خود ایکٹ کر کے دکھائیں ان کو۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا، اپنے والدین کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بہت زیادہ دعا کیجیے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے گا، اور میرے لیے بہت زیادہ دعا کیجیے گا۔ لفظوں میں بولنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ یہ بولنا بہت ہی مشکل تھا میرے لیے۔ تو خیر میں نے بول لیا، کچھ نہیں ہوتا، تو غلطیاں تو ہوتی ہی رہتی ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔